یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے محو کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یعنی اپنی تقدیر کے جو اس کے فیصلے ہیں نا، اس میں بھی وہ انٹروین کر سکتا ہے، اور وہ انٹروین کرنا بھی اس کی الٹیمیٹ تقدیر میں لوح محفوظ میں لکھا ہوتا ہے. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دے اور اس کی عمر دراز کر دے، وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے. اب مجھے بتائیں، عمر تو بڑھ ہی نہیں سکتی، رزق تو بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے، احادیث میں آیا ہے کہ ہر بندے کے لیے اللہ نے فکس کیا. پھر یہ کیوں کہا گیا کہ جو رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے گا اس کا رزق بھی کشادہ ہو جائے گا؟ اور رزق میں صرف دولت نہیں آتی، اچھی صحت بھی آتی ہے، آسائشیں بھی آتی ہیں، ہر چیز آتی ہے، اور عمر بھی بڑھا دی جائے گی. عمر تو فکس ہے. تو بھائی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اس کے بدلے میں اس کے ساتھ یوں کروں گا. اور وہی چیز ہے کہ پہلے تو لکھا ہوا ہے تقدیر میں، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو بدل دیا. اور یہ بدلنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ یوں کرے گا، مجھ سے دعا کرے گا یا یہ والے معاملات کرے گا، تو میں اس کی مٹا کے نئی تقدیر لکھ دوں گا. اچھا، میں ایک دفعہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے ان سے یہی چیز ڈسکس کی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی تقدیر کے معاملات میں اتنا محکم نظریہ رکھتا ہے، تو پھر یہ تقدیر کیوں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تقدیر بدل کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تقدیر کا بھی پابند نہیں ہوں، چاہوں تو اسے بھی بدل سکتا ہوں. اللہ تو کسی چیز کا پابند نہیں ہے. تو وہ ڈیفینیشن کرتے تھے کہ ایکسیپشن ان ڈیسٹنی از نون ایز دعا، صدقہ. تقدیر میں استثناء کا نام دعا اور صدقہ ہے. تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن دعا سے، صدقے سے فیصلہ بدل جائے گا. یہ استثناء ہے اور یہ مومن کا ہتھیار ہے. دیکھیں ذرا اصحاب الکہف کو، ایک دعا ہی کی ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں رحمت عطا فرما اور ہمارے اس امر میں کوئی کامیابی کی راہ نکال دے. او یار، انہوں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو شاید کسی پیغمبر نے بھی نہ سوچا ہو کبھی کہ اللہ تعالی کسی پیغمبر کے لیے نہیں، کسی صحابی کے لیے نہیں، تابعین یا تبع تابعین، کیونکہ عیسیٰ ابن مریم کے 125 سال بعد یہ اصحاب الکہف ہیں، ان کے لیے اتنا بڑا معجزہ کرے گا جو کسی پیغمبر کے لیے بھی نہیں ہوا تھا. عزیر علیہ السلام بھی 100 سال سوئے رہے ہیں، ان کو اللہ نے 300 سال تک سلایا. دعا ایک کی ہے. انہوں نے اس وقت سوچا بھی ہوگا کہ یار آنے والی تاریخ ہمیں یاد رکھے گی کہ انسانی تاریخ میں اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا. اچھا، جب یہ میں نے دعا ان کی پڑھی، اصحاب الکہف والی فلم دیکھی، وہ ایران والی، میں نے اپنی زندگی میں اس دعا کو نا ہتھیار بنایا. میں نے کہا جی مجھے وہ اسم اعظم مل گیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی کر دے گا. یہی دعا ہے، ہماری کامیابی کا راز یہی دعا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اور اسی کا ورژن ہے جو نبی الاسلام نے آپ کو تعلیم کیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. جب آپ اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتے ہیں تو پھر سرکار آپ نے